فقیر وہ ہے کہ جب آنکھیں بند کرے تو 2 جہان اور 18,000 عالم کا مشاہدہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نظر بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نعوذ باللہ من فقر من فقر مکب، میں فقر مکب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقر مکب سے مراد فقر اضطراری ہے جو مجبوراً یا دکھاوے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ایسے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو دنیا داروں کے سامنے دنیا کی خاطر سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ جو فقیر دنیا کا مال اور پیسہ جمع کرے اور اس پر راضی ہو جائے وہ فرعون کی مانند ہے، جو مال اکٹھا کر کے اس پر بخل کرے وہ قارون ہے۔ جو اپنے مال پر غرور کرے وہ نمرود کی مثل ہے، اور جو دنیا کی عزت کرے وہ شداد کی مانند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ مومنین کے لیے نرم دل اور کفار کے لیے سخت ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے تجھے سب سے اشرف بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نے سورہ زاریات کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لیعبدون، عبادت کے لیے کی شرح کے لیے، ای لیعرفون یعنی معرفت کے لیے کا الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ پس عابد اور عارف وہ ہے جو خود کو عبادت کے اس درجہ یعنی درجہ معرفت تک پہنچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے رب اپنے رب کی عبادت کرتا رہ حتیٰ کہ تجھے یقین یعنی حق الیقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد العبادت بعد حصول الوصول فقد کفر و اشرک باللہ تعالی، جس نے وسائل الہی کی منزل کو پا لینے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا گویا اس نے کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہاں عبادت سے مراد فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کے دیدار کے سوا اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی دیدار و لقائے الہی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے عبادت کرنا۔ شریعت کو چھوڑ دینا مراد نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر شرعی عبادات بھی کامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز معراج بن جاتی ہے۔ سن، جو کوئی مراتب عبودیت سے گزر کر مقام ربوبیت فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ صاحب مشاہدہ بن جاتا ہے، اور صاحب مشاہدہ کا عبادت یعنی مجاہدہ سے کیا کام۔ یہاں بھی عبادت سے مراد فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کے دیدار کے سوا اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی دیدار لقاء الہی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے عبادت کرنا۔ شریعت کو چھوڑ دینا مراد نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر شرعی عبادات بھی کامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز معراج بن جاتی ہے۔ بے سر بینم خدا مسلش کجا، زان مقام خود نہ وصلش کجا، میں بے سر یعنی فنا ہو کر خدا کو دیکھتا ہوں جس کی مثل کوئی نہیں، جس مقام پر میرا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا، وہاں وصل کی کیا گنجائش ہے۔
تا نگردی از خود فنا کجا رسی بالی مع اللہ سر ہوا. جب یعنی ترجمہ ہے جب تک تو خود سے فنا نہیں ہو جاتا تو ہوا و حوث میں قید رہے گا. ایسے میں تو مقام لی مع اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے. لی مع اللہ سے مراد ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی. کے مطابق مقام لی مع اللہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اور بندے کے درمیان کسی غیر ما سوا اللہ کی گنجائش نہیں رہتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے ما نظرت فی شیء الا ورأیت اللہ فہو فیہ عین. ترجمہ ہے کہ میں نے جس چیز کو دیکھا اس میں اللہ ہی کو دیکھا کیونکہ ہر چیز کی عین اللہ ہی ہے. حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء. میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں، اب وہ جیسا چاہے میرے ساتھ ظن یعنی گمان رکھے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جیسا چاہیں بہترین گمان میرے ساتھ رکھیں. چنانچہ جب وہ عین ذات حق کا مشاہدہ اپنی ذات میں کرتے ہیں تو وہ عین ذات حق کو پا لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ البتہ اس راہ پر صرف حقیقی انسان ہی چل سکتا ہے جس کی باطنی آنکھ کھلی ہو، جس سے وہ اس راہ اور عین ذات کو دیکھ سکے.